मेरे रब ने मजीद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 7 का आगाज होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमानी फतकफुरून। मेरे रब ने फरमाया मजीद कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें ये आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे बहुत ज्यादा है जो तुम गुस्सा होते थे अपने जी से जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर कुफ्र करने लगते थे। यानी आखिरत के अजाब से बच जाने के बाद अल्लाह ताला ने क्या यहाँ पर क्या खास बात का हुक्म फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अजाब से बच गए वो लोग, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता कर दी। और फिर ये जो दुआ है ना, ये फरिश्ते गायबाना तौर पर ईमान वालों के लिए करते हैं। यहाँ पर मखतूम से मुराद सख्त नाराजगी को कहते हैं। अहले कुफ्र जो अपने अपने को जहन्नुम की आग में झुलसते देखेंगे तो अपने आप पर सख्त नाराज होंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि दुनिया में जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम इनकार करते थे तो अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा तुम पर नाराज होता था जितना तुम आज अपने ऊपर नाराज हो रहे हो। ये अल्लाह ताला की इस नाराजगी ही का नतीजा है कि आज तुम जहन्नुम में दाखिल हो रहे हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उन लोगों के बारे में खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो दुनिया में शिरक करते रहे और अल्लाह ताला उन पर गुस्सा रहा और फिर भी अल्लाह ताला उनको सब कुछ देता रहा, अपनी नेमतें भी उनको अता करता रहा, फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ नहीं की। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर अगली आयत में क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 बार मारा और 2 बार ही जिलाया। ये जलाया नहीं होता, ये जिलाया। जिलाया यानी कि जिंदगी बख्श देना, जिंदगी अता कर देना, इसको जलाया ना समझिएगा। मुफसरीन की तफसीर के मुताबिक 2 मौतों में से पहली मौत वो नुतफा है जो बाप की पुश्त में होता है, यानी उसके वजूद से पहले उसके अदम वजूद, यानी कि हज से पहले उसकी नेस्त को मौत से ताबीर किया गया, यानी कि उसके जिस्म से, बाप के जिस्म से निकलकर जब वो माँ की जिस्म में आता है। और दूसरी मौत वो है जिसे इंसान अपनी जिंदगी गुजार कर फिर मौत उसको मिलती है और उसके बाद वो कब्र में दफन होता है। और 2 जिंदगियों में से पहली जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी है जिसका आगाज वलादत से और इख्तिताम वफात पर होता है। और दूसरी जिंदगी वो है जो क़यामत वाले दिन कब्रों से उठने के बाद हासिल होगी। इन्हीं 2 मौतों और 2 जिंदगियों का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में भी फरमाया, वकुन तुम अम्वातन, तुम मुर्दा थे, मरे हुए थे, फ़अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, वो फिर तुम्हें जिंदगी अता करेगा। फिर मेरे रब ने मजीद जो अगली इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया कि अब हम अपने गुनाहों की इकरारी हैं। यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब हम अपने गुनाहों के इन इकरारी हैं, अब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, अब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है। अब वो ये लोग पूछ रहे हैं, आज जहन्नुम को देखने के बाद अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं। अब वो ख्वाहिश करते हैं कि क्या हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, अब हम नेक अमल करें, क्या कोई रास्ता मिल सकता है कि हम इस अजाब से बच जाएं। मेरे रब ने फरमाया ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब ये अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता तो तुम इनकार कर जाते थे, और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। वहदहु कफर, तुम इनकार करते थे। वही युशरक बिही तुमिनु, जब तुम्हें कहा जाता था तुम फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ, उससे मांगो और तुम्हें वहां से शिफा मिल जाएगी, या उसके पास से ताबीजात ले आओ तो तुम्हें रिस्क भी मिलने लग जाएगा। तो ये सब शिरक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो फिर तुम शिरक करने लगते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। फिर मेरे रब ने मजीद फरमाया, फिर मेरे रब ने मजीद फरमाया कि अ, और अगर उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे।
بس اب فیصلہ اللہ بلند اور بزرگ ہی کا ہے. فالحکم للہ العلی الکبیر. اب فیصلہ صرف اللہ کا ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے. وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے. یعنی پانی جو تمہارے لیے تمہاری روزیوں کا سبب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو اس آیات کو اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا. یعنی کہ آسمان سے رزق کا اتارنا اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار ادیان کی بنیاد ہے، یعنی کہ دین کی بنیاد ہے. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت پر یقین رکھنا، اور روزیاں انسان کے جسم کی ابدان یعنی کہ بدن کی بنیاد ہے. یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کو، اپنی انعامات کو، اپنے رزق کو، اللہ نے ساروں کو اکٹھا کر دیا. وہ تمہیں اپنی نشانیاں بھی دکھاتا ہے اور پھر آسمان سے تمہارے لیے رزق بھی اتارتا ہے. وما يتذکر الا من ینیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو رجوع نہیں کرتے وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے. جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، آخرت سے ڈرتے نہیں، وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا مانے. گو کہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خود بھی آتے رہو اور لوگوں کو بھی بلاتے رہو اللہ کے دین کی اتباع کے لیے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ کیا کرے گا؟ رفیع الدرجات ذو العرش. اللہ تعالیٰ پھر تمہاری درجات کو بلند کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا آپ کا یہاں پر بیٹھنا یقیناً آپ کی درجات کی بلندی کا سبب ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے. یعنی یہ کفار کو بڑی سخت اس بارے میں کھٹک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیوں نازل کی. روحن سے مراد وہی ہے وہ بندوں میں سے کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے. یہاں پر وحی کو روح سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی کا راز ہے، اسی طرح وحی سے بھی انسانی قلب اور زندگی کے دل جو ہے انسان کے زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. پھر میرے رب نے فرمایا تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جائیں، تاکہ اس اللہ تعالیٰ سے واپس پلٹ کر اس سے ملنے کے دن سے ڈرائے جائیں. یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کی. یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں. زمین کے بادشاہ باقی سارے کہاں ہیں؟ زمین کے باقی سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج تو اکیلا میں بادشاہ ہوں. پھر میرے رب نے مزید فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے. ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی. یعنی آج قیامت کے روز صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. الیوم. اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی قسم کا کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. آج یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب دیا جائے گا کہ اللہ خود ہی بادشاہ ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک وقت بیک آواز
یہی جواب دیں گے کہ واحد اللہ قہار ہی ہے، جو آج کے دن کا بادشاہ اور ہمیشہ سے بادشاہ رہا، لیکن ان کافروں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ آج سب کو، تمام بندوں پر کا پورا پورا مکمل حساب دے دے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ آزفتی اذ القلوب لد الحناجر کاظمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے۔ وہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، اس قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ آزفتن کے معنی ہے قریب آنے والی، یہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے، یعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ قاذبین کا مطلب ہے کہ غم سے بھرے ہوئے، روتے ہوئے یا خاموش۔ ان تینوں معنی میں، اس میں تینوں معنی کیے گئے ہیں، تینوں طرح کے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیاء کا علم ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، باریک ہو یا اعلیٰ مرتبے کی ہو، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم اور جب اس کا علم و احاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے۔ وہ سینوں کے بھید اور اس کے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ جو انسان عورتوں کو کنکھیوں سے آنکھیں چھپا کر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر بھی مواخذہ کرے گا۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بے خبر ہیں ہر چیز سے، وہ بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی خوبی نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اور یہ کچھ نہیں جانتے اور یہ کسی چیز سے آگاہ نہیں ہے۔